عام لوگوں کے لیے قانون اور ہے، خاص لوگوں کے لیے، وی آئی پی لوگوں کے لیے انصاف کے معیار ڈیفرنٹ ہیں۔ یہاں مقدمات لیفٹ اوور ہو جاتے ہیں، سنے نہیں جاتے، دور دور سے لوگ آتے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، کئی سال سے ان کو انصاف نہیں مل رہا۔ میرا نام سید ذوالفقار علی بخاری، میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں۔ 1957 میں جنگ میں پیدا ہوا، بی اے تک وہاں گورنمنٹ کالج جنگ میں تعلیم حاصل کی۔ میں ذاتی طور پہ وکیل بننا نہیں چاہتا تھا، تو میری خواہش یہ تھی کہ میں پروفیسر بنوں، لیکچرر بنوں، بچوں کو لیکچر دوں۔ لیکن میرے والد صاحب مرحوم جو ایک سوشل ورکر تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں بیٹا آپ نے وکیل بننا ہے۔ میں نے کہا ابا جی اتنے وکیل ہیں پہلے، تو مجھے کیوں اتنے رش میں آپ پھنساتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا بات سنیں، آپ عام وکیلوں کی طرح نہیں ہوں گے۔ میں نے بہت سارے وکیلوں کی وکالت میں نے چلائی ہے، میں اپنے بیٹے کے لیے کیوں نہیں کام کروں گا؟ آپ مطمئن ہو جائیں۔ دوسری بات یہ ہے، وکیل بننا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں وکیل جو ہیں وہ مقابلے کا امتحان دیتے ہیں۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس وقت کہ مقابلے کا امتحان کیا ہوتا ہے، میں اپنی کم علمی بتا رہا ہوں۔ پھر کہا کہ بیٹا اسی میں سے جج بنتے ہیں اور ہائی کورٹ کے جج بنتے ہیں۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ میں نے والد صاحب کی بات مان کے یہ اچھا فیصلہ کیا، ایک اچھا پروفیشن چوز کیا، اور والد صاحب کی اس وقت کے منہ سے نکلی ہوئی بات پوری ہوئی کہ میں ہائی کورٹ کے جج تک پہنچا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بزرگوں کا کہا اگر آپ مانتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازتا ہے۔ میرے زندگی کا یہ بڑا اہم واقعہ ہے۔ پھر پنجاب یونیورسٹی میں لاء کالج میں ایڈمیشن لیا، وہاں سے 1978 سے 80 تک ایجوکیشن حاصل کی۔ ہمارا سیشن اس وقت 1 سال ڈیلے ہو گیا تھا۔ 79 میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو ہماری یونیورسٹیاں خالی کروا لی گئیں، ہاسٹل بھی خالی کروا لیے گئے۔ اس وقت ہمارا 2 سال کا سیشن 3 سال پہ چلا گیا۔ میں نے ابتدائی طور پہ گورنمنٹ ڈگری کالج جنگ میں حاصل کی، اور پھر بعد میں نے چونکہ میرا آبائی ضلع تھا، میں نے 5 سال تک 1981 سے 1986 تک ڈسٹرکٹ کورٹ جنگ میں وکالت کی۔ وہاں سے میں 1986 میں لاہور شفٹ ہوا، یہاں پریکٹس شروع کی ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ میں اپنی پریکٹس کے دوران مجھے موقع ملا گورنمنٹ آف پنجاب کو سرو کرنے کا۔ میں بطور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب 3 سال تک میں نے کام کیا۔ وہاں سے ٹینیور پورا ہونے کے بعد میں لاہور ہائی کورٹ بار میں نے الیکشن لڑا وائس پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار کا، جو میں 2004-05 میں ہائی کورٹ بار کا وائس پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا، اور میں نے وکلاء کے لیے سروسز سر انجام دی۔ اس کے بعد میں 2006 میں سیکرٹری سپریم کورٹ بار الیکٹ ہوا، اور 2007 میں وکلاء کی تحریک شروع ہوئی، جو اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو پرویز مشرف کے ہٹائے جانے پہ سٹارٹ ہوئی، اور اس میں ہم نے بھرپور حصہ لیا اور پورے پاکستان کے دورے کیے۔ لائرز کے مسائل سننے کا موقع ملا، لائر سے پورے پاکستان میں ملاقات کا موقع ملا، اور اس حوالے سے ہمارا ایک نیٹ ورک جو وکلاء کا تھا وہ بہت آگے کی طرف چلا گیا۔ چیف جسٹس بحال ہو گئے۔ چیف جسٹس نے بحالی کے بعد وکلاء کی امنگوں پہ پورا نہ اترتے ہوئے وکلاء کو مایوس کیا، اور ہم سب مایوس ہوئے، لیکن ہم اپنی کاز کے لیے لڑے اور ہم نے فائٹ کی، ہم نے اپنا گول اچیو کیا۔ ہمیں اس بات پہ کوئی شرمندگی نہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس کے نتائج قوم تک، عوام تک یا لیگل فرٹرنیٹی تک نہیں پہنچ سکے، اور جو معاملہ ایک ادارے کو بہتر کرنے کا تھا، اس ملک کے باقی اداروں کو بہتر کرنا تھا عدلیہ نے، وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا۔ اس کے بعد مجھے موقع ملا، میں نے ہائی کورٹ میں بطور جج کے سرو کیا، اور پھر ایک سیاسی ججمنٹ کی بنیاد پر، ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ججمنٹ کے ذریعے 106 ججز کو برطرف کر دیا گیا، جو آج تک ایک متنازع ججمنٹ ہے۔ تو اس وقت ملکی جو صورتحال ہے، اس میں سب سے بدتر صورتحال جوڈیشری کی ہے۔ جوڈیشری نے 2009 کے بعد، بقول کچھ لوگوں کے کہ 2009 کے بعد جوڈیشری آزاد ہوئی، اس سے پہلے غلام جوڈیشری تھی، تو میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہ جو غلام نام نہاد غلام جوڈیشری تھی، وہ پھر بھی کمپیریٹیولی بہت بہتر جوڈیشری تھی۔ انہوں نے بہت اچھے اور بولڈ فیصلے کیے۔
اور 2009 کے بعد جو ایک نام نہاد آزاد عدلیہ ہوئی اس نے قوم کو مایوس کیا ہے۔ جوڈیشری میں نیچے سے لے کر اوپر تک جو کرپشن ہے اس کو آج تک کسی نے اس کا سدباب نہیں کیا۔ میں برملا یہ کہتا ہوں کہ اگر مفصل میں جائیں تو کسی کا کوئی کام نہیں ہوتا تاوقت کہ آپ ان کو کوئی پیسے نہ دیں۔ اور بڑی یہ شرم کی اور افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں پاکستان کا نمبر عدلیہ کی جب نمبرنگ ہوتی ہے دنیا میں تو سب سے نیچے آتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی ملک میں کہ جو عدل اور انصاف پہ مبنی معاشرہ قائم کرنے کے لیے وجود میں آیا تھا، وہاں عدلیہ کی یہ حالت ہے کہ عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا۔ عام لوگ جو ہیں، عام لوگوں کے لیے قانون اور ہے، اور خاص لوگوں کے لیے، وی آئی پی لوگوں کے لیے انصاف کے معیار ڈیفرنٹ ہیں۔ تو یہ عام آدمی اس بات پہ بڑا مایوس ہے۔ یہاں مقدمات لیفٹ اوور ہو جاتے ہیں، سنے نہیں جاتے، دور دور سے لوگ آتے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، کئی سال سے ان کو انصاف نہیں مل رہا۔ میں باقی لوگوں کی کیا بات کروں، میں اپنے ذاتی کیسز میں مجھے پتا ہے کہ 40 سال سے مختلف عدالتوں سے ریمانڈ ہو رہا ہے، چل رہا ہے۔ بطور وکیل میں اس انصاف نہیں حاصل کر پا رہا، تو عام آدمی کے کیا حالات ہوں گے جو وکیلوں کے چکر، عدالتوں کے چکر، کہاں وہ بیچارہ فیسیں دیتا ہے، کہاں اخراجات کرتا ہے، لیکن اس کو انصاف نہیں ملتا۔ اس تحریک کے بعد جو امیدیں تھیں لوگوں کو وہ پوری نہیں ہوئی، اور خاص طور پہ جو وکلاء کا ایک طبقہ جس میں نوجوان وکیل ہیں، ان کی تربیت کا کوئی اہتمام نہیں ہوا۔ اس مظاہروں میں، ان ہڑتالوں میں ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہوا ہے کہ جس نے وکلاء کو پوری دنیا میں بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کی تربیت کے لیے ہماری بار ایسوسی ایشنوں نے اور بار کونسل نے کوئی خاص پروگرام نہیں بنایا۔ انہیں چاہیے کہ ان کی ویلفیئر کے لیے، ان کی تربیت کے لیے کوئی پروگرام بنائیں، ان کو ٹرینڈ کریں، ان کے معاملات کو دیکھیں۔ نوجوان ہیں، ان کے معاملات اس طرح کے ہیں کہ ان کے وسائل نہیں ہیں، وہ بے روزگار ہیں، ان کے روزگار کے بارے میں بھی کبھی باروں نے نہیں سوچا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بار ایسوسی ایشن اور بار کونسلز کو جو کام کرنا ہے نوجوان وکلاء کے لیے، فیسیں تو یہ سارے لے لیتے ہیں، بہت سارا کچھ کر لیتے ہیں، اور ان کو بار کی ایسوسی ایشن میں ان کو شمولیت کے لیے بھاری فیسیں وصول کرتے ہیں۔ آئے دن وہ بڑھ رہی ہیں، لیکن ان کی ویلفیئر کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کو رہنمائی کے لیے کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں، کوئی ادارہ نہیں، اور جو ان کو رہنمائی پراپر گائیڈنس دے سکے یا انہیں اچھا وکیل بننے میں معاون ثابت ہو۔ تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان وکلاء کے مسائل کو خاص طور پر بڑے اچھے انداز سے حل کرنا چاہیے، اور اس معاشرے میں جنہوں نے کل ایک رول پلے کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ آج کے نوجوان وکیل کل کا ہمارا مستقبل ہیں۔ انہوں نے سینئر وکیل بننا ہے، انہوں نے جوڈیشری میں آنا ہے۔ اگر ان کی آج سے تربیت نہیں ہوگی تو معاشرے میں لوگ نفرت کرنے لگیں گے۔ کوئی وقت تھا کسی گاؤں میں ایک وکیل ہوتا تھا تو پورے گاؤں کی عزت ہوتی تھی، لیکن آج کل یہ ہے کہ جہاں وکیل کا نام آتا ہے لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی دہشت گرد آ گیا۔ وکلا گردی کا نام تک لوگوں نے دیا، لیکن ہیں یہ چند لوگ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان چند لوگوں کی اصلاح کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے۔ باروں کو اس میں رول ادا کرنا چاہیے، اور باروں کو چاہیے، بار کونسلز کو اس کے لیے ایسے مضبوط ادارے بنائیں کہ وہ لوگ اس معاشرے کا ایک کارآمد حصہ بن سکیں۔